بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت پر بات کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے رب کا، کس طرح تم اپنے رب کو نہ مانو، کوئی وجہ ہے؟ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت کچھ فرمایا ہے، یعنی بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، فاطر السماوات والارض، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا وہی ہے، اور ہر چیز کا خالق وہ ہے، پھر اس سے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آیت میں یہی کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اپنے رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان گنوائی ہے وہ یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے۔ اب ہم مردہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں پر ہم مردہ تھے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، وہ بات کیا ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہے وہ سب سے پہلے باپ کی پیٹھ اور ماں کے پیٹ میں مردہ تھا، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں کنورٹ ہوا، اور پھر کیا تھا؟ وہ ایک گوشت تھا، ایک خون تھا شروع میں، پھر خون سے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، ابھی تک وہ مردہ ہے کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ڈلی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں وہ ابھی گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر ماں کو کوئی تکلیف ہو، جس کو کہتے ہیں کہ اگر مس کیریج ہو جائے تو وہ خون بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اگر اور بھی میں حقیقت کے قریب بات کروں کہ وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا وہ انسان اور یہ اس کی ہے اوقات۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تم کنتم امواتن، تم مردہ تھے اپنی ماں کے پیٹوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی دینی ہوئی، اور زندگی دیتا ہے اللہ، پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان اس قدر مطلب جھگڑالو ہے کہ جب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ جب ان کے ساتھ یہ بحث چل رہی تھی تو کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مار دیتا ہے، جلاتا ہے۔ تو اس نے اپنی جاہلیت کی بنا پر اس کا جواب دیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور کیا جواب دیا؟ ہاں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ کیسے؟ ایک اس نے یعنی کہ جس نے قتل کیا اور جس کا گناہ تھا، جس کو پھانسی دی جا چکی تھی، اس کا حکم دیا جا چکا تھا، اس کو رہا کر دیا، اور ایک بے گناہ بے قصور آدمی کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا، اور کہتا ہے کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے بڑا جاہلانہ جواب دیا ہے، اور اس طرح کی میں بات اگر یہ میرے سے بحث اور کرے گا تو اور بھی لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا بات کی؟ علمی بات کی کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، آپ بھی رب ہیں، آپ مغرب سے نکال دیں۔ اس پر وہ حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی بھی انسان وہ مشرک ہو،
کافر ہو جو بھی ہو، جب اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو کم سے کم وہ اس کی دلیل تو دے کہ جس طرح میرا رب اتنی چیزیں بناتا ہے، کائنات کا وہ مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، تو کیا تمہارے جن کو تم اپنا شریک بناتے ہو کیا انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی؟ انہوں نے کوئی چیز ایسی چھوٹی موٹی ہی بنائی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کو یہ بتایا، اس کی اوقات یاد کرائی کہ تم اپنی ماں کے پیٹوں میں مردہ تھے اور تمہیں زندہ کیا۔ اب جب 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں ایک جگہ اور قرآن پاک میں کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اب کب قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کہ ماں کے پیٹ میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی، جیسے کہ بچہ ضائع ہو جائے تو بہہ جاتا ہے، ابھی میں نے بتایا۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر اس میں روح ڈالی، اور جب فرشتے نے روح ڈالی اللہ کے حکم سے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا جینا مرنا رزق اس کی سارا کچھ اس کا دنیا میں رہنے کا سسٹم لکھ دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ تھا کہ ثم یمیتکم، کیونکہ جب پیٹ میں ہی لکھ دیا گیا جب بچہ پیدا ہوا کہ وہ کب فوت ہوگا، کتنی زندگی پائے گا، کتنی عمر وہ پائے گا، کتنا وہ رزق پائے گا، سب کچھ جب لکھ دیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں مار دے گا، مطلب یہ کہ جسم سے روح نکل جائے گی۔ اور جب روح، اصل بات تو روح کی ہے نا، تو جب روح نکل گئی تو صرف ایک جسم بے جان رہ گیا، جس طرح اور چیزیں ہوتی ہیں جسم بھی بے جان ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا۔ اب یہ جو زندگی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس زندگی کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ہم انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر جہاں بھی ہم جاتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، جہاں بھی آپ چلے جاؤ، لوٹ کے کہاں آنا ہے؟ لوٹ کے آپ نے اپنے گھر میں ہی آنا ہے، اور وہیں آ کے پھر سکون ملتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا گھر جو عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن جو آخرت کی طرف ہم نے لوٹنا ہے وہ ہمارا اصل گھر ہے، اصل ٹھکانہ ہے۔ اس دار آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور اگر اس کی تیاری نہیں ہے، جس طرح ہم گھر سے جاتے ہیں تو آپ سامان پیک کرتے ہیں، اپنی ضروری چیزیں رکھتے ہیں، تو پھر کہیں جاتے ہیں اپنے آخرت کے گھر کے لیے بھی ہم نے سامان بنانا ہے، اس کو پیک کرنا ہے، اور وہ کیا سامان ہے؟ وہ نیک اعمال ہے۔ پھر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا، وہ آخرت کا دن ہوگا، یعنی کہ مردے اگیں گے۔ وہ کیسے؟ اب وہ کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ دیکھیں، انسان جو ہے وہ تو مٹی میں مٹی ہو جائے گا، کروڑوں کھربوں ملین بلین سال گزر چکے ہوں گے، واللہ عالم کتنے سال، انسان جو ہے وہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو بیک بون بنائی ہے، اس کا ایک ذرہ مٹی میں پڑا رہتا ہے، جس طرح بیج ہے، اسی سے انسان پھر اگتے ہیں جیسے پودے اگتے ہیں، تب تک وہ صرف اگتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور کیسے؟ روح ڈالے گا، پھر جسموں میں روح واپس ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ میرا رب ویسے ہی زندہ کرے گا جیسے انسان تھا، جو اس کے جسم پہ یا کوئی نشانی تھی، کوئی اسی طرح اس کے پور پور جو ہیں، یہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں، یہ بھی نہیں بدلیں گی، اسی طرح وہ میرا رب زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بات کیا ہے اصل؟ الیہ ترجعون، کہ اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا، آخرت کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بات ہے کہ اس کی تیاری کرو۔ اشارہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دے دیا
کہ دیکھو علیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔